اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے تو 10 ربیع الثانی ولادت بسعادت ہمارے 11ویں امام محمد حسن عسکری علیہ السلام کی اس کے بعد آپ تمام لوگ، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو اس مدرسے میں نئے آئے ہیں، ان کو خوش آمدید اور مبارکباد کہ انہوں نے اپنے اس سفر کے لیے انہی مبارک ایام کو منتخب کیا اور اس مدرسے کا رخ کیا۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ 11ویں امام کی علمی خدمات خصوصی طور پہ دور غیبت میں رہنے والے مومنین کے لیے تھیں، اور انہوں نے جتنا بھی کام کیا وہ آنے والے دور کے مومنین، یعنی دور زمانہ غیبت کے مومنین، موجودہ مومنین کے لیے ہی تھا۔ جس طرح انہوں نے اپنے وکلاء، قاصدین اور دیگر نائبین کو تیار کیا، وہ دراصل آخری امام، زمانے کی آخری حجت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجک کے لیے ہی تھے۔ چنانچہ آج دین کے میدان میں کام کرنے والے دیکھا جائے تو حقیقت میں 11ویں امام ہی کی دی گئی حکمت عملی اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ولادت بسعادت کے دن کوئی ایسا موضوع منتخب کیا جائے جو خود آپ کی سیرت سے مطابقت رکھتا ہو۔ عنوان آج کے درس کا امام حسن عسکری علیہ السلام کی علمی خدمات اور ہماری ذمہ داریاں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کی علمی خدمات اور اپنی ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے پیش کریں، ضروری ہے کہ آپ کے زمانے کے حالات، کہ جن حالات میں آپ نے یہ کام انجام دیا، وہ بیان کیے جائیں، تاکہ ایک طرف تو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کس زحمت و مشقت سے انہوں نے تبلیغ دین کا کام انجام دیا، تاکہ آج کل کے دور کے لوگ جو تبلیغ دین انجام دے رہے ہیں وہ ہمت اور حوصلہ پکڑیں اور یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمارے حالات، آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم یہ کام نہیں انجام دے سکتے، اگر کبھی ہمت ٹوٹنے کے قریب ہو۔ دوسرا یہ کہ مشکل حالات میں، مخالف حالات میں کس طرح کام کیا جاتا ہے، جب آپ کو محدود کیا جائے، جب آپ کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، جیسے کہ تمام ائمہ کے دور میں، خصوصی طور پہ 11ویں امام کے حوالے سے، کہ قید و بند کی، جسے کہتے ہیں کہ پریشانیاں، مصیبتیں، کس طرح اپنے کام کو آگے بڑھایا جائے، ان حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس سے بھی پہلے ایک مقدمہ کہ جس میں علم کی اہمیت اور فضیلت، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اگر اس کی اہمیت اور فضیلت آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ پھر جوش و جذبہ اور ہمت، حوصلہ بھی اسی حساب سے ہوگا۔ تو ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ 4 مراحل پر مشتمل ہوگی۔ پہلا مرحلہ مقدماتی مرحلہ، جس میں علم کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دوسرا مرحلہ حالات امام حسن عسکری علیہ السلام کے، جن حالات سے وہ گزرے اور جن حالات میں آپ نے اپنے کام کو انجام دیا۔ تیسرا مرحلہ امام کی علمی خدمات، چوتھا مرحلہ ہماری ذمہ داریاں امام کی علمی خدمات کے
حوالے سے اب ہماری کیا ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ فضیلت علم، علم کی اہمیت کے حوالے سے بطور مقدمہ، علماء اعلام میں یہ بحث ہے کہ خدا کی یوں تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری خصوصیات، خوبیاں ہیں، لیکن وہ کون سی خوبی ہیں جو تمام خوبیوں پر مقدم ہے؟ تو نتیجہ بحث یہ نکلا، ویسے تو ہم نے صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے بچپن میں مدرسے میں ذہن کی میموری کو، کیپیسٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے 8 صفات ثبوتیہ، 8 صفات سلبیہ آپ کو بتا دی جاتی، لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے۔ تمام خوبیاں اللہ میں موجود ہیں اور تمام خامیوں سے وہ عاری ہے، مستثنیٰ ہے۔ تو وہ کون سی ایسی خوبی ہے خوبیوں میں کہ جو تمام خوبیوں پر حاوی ہے؟ تو علماء اعلام اس بات پر نتیجے پر پہنچے ہیں کہ علم ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے خود خدا خدا ہے، اور اس علم کی وجہ سے ہی اللہ کی تمام خوبیاں قائم ہیں، اور اس کا علم ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ 255۔ اس کے بعد انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے جب پوچھا جائے کہ کس بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے، تو کہا گیا عقل کی بنیاد پر، اور ظاہر سی بات ہے عقل کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو پھر اس کا شرف زائل ہو جاتا ہے، اور عقل کا استعمال علم کی تحصیل، علم کی تحصیل نہ ہو تو عقل کا استعمال آپ نے نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کو کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا، ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے کر دیا، فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے استکبار کیا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تیری تسبیح، تقدیس، عبادت کے لیے کافی ہیں، تو کیوں پیدا کر رہا ہے انسان کو؟ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف شیطان نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے افضل ہے، اپنا قیاس کیا۔ اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بحث کی، اختلاف کی، اشکال کی، سوال و جواب کی گنجائش ہے، گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو شیطان نے اختلاف گستاخی کے ساتھ کیا، اور فرشتوں نے اختلاف احترام کے ساتھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دلیل دی، اور کیا دلیل دی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ توبہ آیت نمبر 119، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31، سورہ بقرہ آیت 31 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے، یعنی مکمل علم سے آراستہ کر دیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام کائنات کا علم دیا، اور پھر آپ نے اس قالین کا کونا جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اٹھایا اور کہا کہ اس کے نیچے جو کچھ ہے اس کا بھی علم آدم کو دیا تھا۔ یعنی دنیا میں کائنات میں کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ جس کا علم آدم کو نہ ہو۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو 4 معصومین کی معرفت کروائی تھی۔ بہرحال تو آدم کو جو فضیلت حاصل ہوئی تمام مخلوقات پر، فرشتوں پر،
اور جنوں پر، شیطان جنوں میں سے تھا، تو کس بنیاد پر تھی؟ علم کی بنیاد پر۔ اگر ہم سینیورٹی کی بات کریں تو ملائکہ آدم سے پہلے پیدا ہوئے۔ اگر ہم ایفیشنسی کی بات کریں، اہلیت کی، تو شیطان زیادہ اہل تھا کیونکہ عزازیل تھا اس کا نام، اور وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے 4 رکعت نماز 2000 سال میں پڑھی تھی، جس کے بارے میں امام نے کہا تھا پتہ نہیں یہاں کے سال تھے یا وہاں کے، کیونکہ وہاں کا قیامت کا سال کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو ایفیشنسی، سینیورٹی کی بنیاد پر تو ملائکہ اور عزازیل، جن، شیطان کوالیفائی کرتے تھے پروموشن کے لیے، ترقی کے لیے۔ لیکن جو شخص ابھی، جسے کہتے ہیں نا اردو محاورے میں کہ جمعہ 8 دن ہوئے پیدا ہوا، اس کو آپ نے خلیفہ بنا دیا، تو کیا معیار تھا خلیفہ بنانے کا؟ اشرف المخلوقات بننے کا علم۔ تو خدا کی خدائی علم کی بنیاد پر، اور آدم کی فضیلت، خلافت علم کے بنیاد پر۔ اب اس کے بعد ہم لوگ رہ گئے، تو ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 119، سورہ توبہ قرآن کا 9واں سورہ ہے، چیپٹر 9 ورس نمبر 119 میں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ صادقین تو صادق کی جمع تثنیہ یعنی رسول اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یا تمام کے تمام صادقین۔ تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو بس ان کی روش، ان کی سنت اور ان کے طریقہ کار پر آپ عمل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی گروہ کو پسند کرتا ہے، کسی گروہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو قیامت میں بھی اسی گروہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اور اگر اس سے زیادہ آپ میں طلب، جستجو، تحقیق ہوئی، سوال پوچھنا چاہیں گے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 43، سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ، چیپٹر 16 ورس نمبر 43، کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو خدا کی خدائی علم کی بنیاد پر، آدم کی فضیلت علم کی بنیاد پر، اور خود ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی عالموں، صادقوں اور سچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، تاکہ ہم بھی اس علم سے استفادہ کریں۔ تو ہر چیز، ہر خیر، ہر خوبی کی جڑ، منبع، سرچشمہ علم، بلکہ گناہوں کی شناخت بھی اسی علم کے ذریعے ہوگی، حلال حرام کی تمیز بھی اسی علم کے ذریعے ہوگی۔ تو یہ علم کی فضیلت کے حوالے سے، اسی علم میں ادوار علم کو اگر آپ دیکھ لیں، یعنی جب ہم علم کی فضیلت کو درک کرنے کے بعد اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ ہے جیسے مونٹیسری میں ہوتا ہے، پھر وہ اسکول میں ہوتا ہے، پھر جو یونیورسٹی میں ہوتا ہے، تو اسی طرح اس علم کی بھی پرورش ہوئی۔ تو علم کے 3 ادوار علماء نے مقرر کیے، ادوار علم۔ پہلا دور تشریعی علم، دوسرا دور تدوینی علم، اور تیسرا دور تحقیقی علم۔ تشریعی علم یعنی وہ دور کہ جب رسول پر وحی نازل ہوتی تھی اور رسول اللہ اس وحی کو اپنی زبان مبارک سے لوگوں تک پہنچاتے، اور لوگ من وعن تسلیم کر لیتے، وقالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اس کو تسلیم کیا، مان لیا۔ اس کے بعد تدوین علم، جب علم بہت بڑھا اور دور دراز تک پہنچا تو اس کو قلم بند کرنے کی ضرورت پیش آئی، جس کا سلسلہ 6 امام سے شروع ہو گیا تھا۔ کتابیں وجود میں آئیں، اصول مرتب کیے گئے، علوم کو کلاسیفائی کیا گیا، درجہ بندی کی گئی، علم منطق، علم تفسیر، علم حدیث، علم تاریخ، علم اخلاقیات وغیرہ وغیرہ، اور پھر لوگوں تک اس علم کو پہنچایا گیا۔ اس میں بھی تھوڑی سی زحمت اور مشقت برداشت کرنی پڑی، لیکن بہت زیادہ پریشانی پھر بھی نہیں ہوئی کہ بھئی یہ حدیث ہے اور یہ اس کا منبع ہے، یہ آیت ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا دور آیا، جو اب تک چل رہا ہے، 11ویں امام سے لے کے 12ویں امام کی غیبت سے اب تک، وہ ہے تحقیقی دور، کہ جس میں جب حدیث آپ تک پہنچتی ہے تو اس کو آپ تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، سند دیکھتے ہیں، راوی کو پرکھتے ہیں،
قرآن سے ملاتے ہیں اور پھر ایک فارمولہ، ایک اصول، ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں اس میں سے. یہ بڑی دقت کا معاملہ ہے. رسول کے زمانے میں تو رسول سامنے تھے، اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جبرائیل آئے، رسول پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، بعض اوقات اصحاب کے سامنے ہوا کرتے تھے، فوراً علم مل گیا. بیچ میں مراحل نہیں تھے. تدوینی علم میں بھی مراحل تھے کہ امام سے سنا، پھر جو ابو بصیر ہیں، زرارہ ہیں اور دیگر افراد ہیں، ان سے دوسرے لوگوں تک پہنچا. تو بیچ میں غیر معصومین کا ایک سلسلہ اصحاب کا، علماء کا، تو اس میں بھی تھوڑی بہت تحقیق کرنی پڑ جاتی تھی. لیکن اب جو دور ہے وہ تو بہت زیادہ تحقیق کا ہے کہ امام اور ہمارے درمیان، یعنی 11ویں امام جو حاضر امام تھے، یعنی 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ، اور ہم جو ہے وہ اس گیپ کو تمیز دینے کے لیے اس خلا میں کتنے لوگ آئے اور کتنے طریقوں سے ہم تک روایت پہنچی، اور لوگوں کی سیرت، کردار اور ان کی صداقت وغیرہ کو پرکھنے میں بہت زیادہ محنت، جسے کہتے ہیں، کرنی پڑ گئی. تو عمل کرنے کے اعتبار سے یہ دور سب سے مشکل دور ہے. سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے یہ دور سب سے مشکل دور ہے کہ رسول کے دور میں رسول سامنے، امام کے دور میں بھی. اگر آپ کسی اور علاقے میں بھی رہتے ہیں تو کم از کم ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میں امام سے مل کے آ رہا ہوں، اور کسی سیرت کردار کسی حد تک آپ کو یقین آ جاتا تھا، امام کے اصحاب جیسے مثلا. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ تو کتابیں ہیں اور ہمارے مجتہدین ہیں، وہ ہم کو ان کتابوں سے پڑھ کر تجزیہ تحلیل کر کے بتا دیتے ہیں. نہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، نہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی میں امام کا نائب بے خاص ہوں، یا میری فلاں سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے خود کہا ہے کہ میں امام سے مل کر آ رہا ہوں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ جھٹلانے کو کہا گیا ہے اگر کوئی دعویٰ کرے میری امام سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ سب سے مشکل ترین دور ہے. اور دیکھا جائے تو 11ویں امام نے اسی دور کے لیے کام کیا. تو یہ 3 دور تھے. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے بعد، رسول تک یا انبیاء کے حوالے سے سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان جو واسطہ قرار دیا ہے وہ انبیاء کو قرار دیا ہے. تو انبیاء کے علاوہ بھی کیا کسی کو قرار دیا ہے کہ جس سے روایت ہوتی ہوئی ہم تک، علم ہم تک پہنچے گا. تو باقی کی بحثوں کو چھوڑ کر، ویسے تو روایتوں میں یہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے. ہم اپنے اگر آخری نبی کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے 12 محافظین کا بندوبست کیا کہ جنہوں نے اس علم کو محفوظ طریقے سے رسول کے سینے، رسول کی زبان سے ہم تک پہنچانے کا، جسے کہتے ہیں کہ بیڑا اٹھایا، بلکہ اللہ نے ان کو منتخب کیا. تو محافظ علم کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو ہمارے یہاں 12 معصومین، 12 امام اس علم کے محافظ ہیں رسول کے بعد. اور اولین بنیادی فرق بھی ہم کو یہی بتایا جاتا ہے، نبی اور امام میں کیا فرق ہے؟ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور امام محافظ شریعت ہوتا ہے. وہ رد و بدل نہیں کرتا، تغیر نہیں کرتا، تبدل نہیں کرتا، بس وہ بات کو پہنچا دیتا ہے من علم. آتھینٹسٹی اس کی سندیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے امام، کہ امام سے پوچھ لیا جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، امام فوراً بتلا دیں گے. دوسری طرف کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ 12 امام تو نہیں ہیں، کوئی بھی آگے بڑھ کر رسول کی حدیث اور قرآن کی آیت کو اپنے علم کے ذریعے، عقل کے ذریعے پرکھ سکتا ہے اور نتیجہ اخذ کر سکتا ہے. اور انہوں نے پھر اپنے امام بنائے، ان اماموں سے ہٹ کر جو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین، مقرر، منتخب شدہ تھے. ان کے یہاں 4 امام وجود میں آئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل. 4 امام، اور ان سے پھر علم پہنچا. لیکن اظہر من الشمس یہ بات کہ جو 4 امام انہوں نے بنائے، ان چاروں کے فقہ الگ تھے، اور بعض اوقات تو شدت مخالفت، اختلاف اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے بھی لگائے، کتابیں بھی لکھی گئیں. 100-150 سال پہلے چلے جائیں تو خانہ کعبہ میں، جو خانہ کعبہ کا حرم ہے، فرش ہے، صحن ہے، اس میں 4 مصلے بچتے تھے. شافعی کا الگ، حنبل کا الگ، حنف فقہ ہے، مالکی کا الگ. تو 4 مصلے کا مطلب یہ مصلوں کا بھی 4 مختلف فقہ، اور ہر فقہ میں الگ طریقے سے مسئلے کا حل بتایا جاتا تھا.
جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں تھا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ روزہ اس وقت کھولنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، سفر میں یہ نمازیں قصر ہوں گی مثلا، تو وہ پہلے امام کے مطابق بھی ہوں گی، چھٹے امام کے مطابق بھی ہوں گی، اور آخری امام کے مطابق بھی ہوں گی۔ 12 اماموں کے 12 فقہ نہیں ہوں گے، جبکہ وہاں پر 4 اماموں کے 4 فقہ جو ہے وہ وجود میں آئے۔ جب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے یہاں پہلے فتویٰ دیا گیا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل نے فتاوے دیے۔ فتاوے دینے کے بعد لوگوں نے جب فتووں کو دیکھا تو حدیث طلب کی گئی، حدیث مدون نہیں کی گئی تھی، تدوین نہیں کی گئی تھی۔ یہ مرحلہ آیا ہے 11ویں امام کے دور میں، یعنی 3ری صدی ہجری میں، جبکہ ہمارے ہاں چھٹے امام کے دور سے کتابیں لکھنا شروع ہو گئی تھیں، لوگوں نے کتابیں لکھی تھیں، اصول مرتب کیے تھے۔ امام نے ایک ایک صحابی کو 400 اصول سکھائے تھے۔ امام ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ آپ قیاس بہت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم کیا کریں، ہمارے ہاں تو اصول ہی 19 ہے، جبکہ ہمارے یہاں ایک ایک صحابی کو امام نے مثلاً 400 اصول بتائے تھے۔ ایک فضل بن شاہزان مثلاً ایک صحابی نے 180 کتابیں لکھی، 100 کتابیں ایک نے لکھی ہوئی تھی۔ تو تدوین چھٹے امام سے شروع ہو گئی تھی، یہاں تدوین نہیں ہوتی، یہاں فتوی دینے شروع ہو گئے تھے۔ 11ویں امام کے دور میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں، ان کو فکر ہوئی کہ بھئی احادیث کو مدون کیا جائے، تو امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن داؤد کے مؤلفین، محدثین میدان میں آئے، اور پھر انہوں نے حدیث کو پرکھنا شروع کیا۔ لاکھوں حدیثیں ہوا کرتی تھی، اور پرکھنے کے بعد 7-8 ہزار حدیثیں رہ جاتی تھیں۔ تو 11ویں امام کے دور میں 3ری صدی ہجری میں احادیث کی کتابیں مدون ہوئیں۔ حالانکہ حدیث کی کتابیں پہلے وجود میں آ جانی چاہیے تھی، تاکہ حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر ان کی سند کو دیکھتے ہوئے فتویٰ نکالا جائے۔ تیسرے مرحلے پہ انہوں نے کہا کہ عقائد کیا ہوں، توحید، نبوت، قیامت سے متعلق مثلاً، تو ابو موسیٰ اشعری کے عقائد کو لیا گیا، پہلی مرتبہ ان کے نام کو، ان کے عقائد کو لوگوں میں پھیلایا گیا۔ تو پہلے فتویٰ آیا، پھر حدیث آئی، پھر عقیدہ، عقائد۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، ہمارے یہاں پہلے عقائد بنے جو کہ ضروری ہے، پہلے عقیدہ بنتا ہے، اس کے بعد حدیث وجود میں آتی ہے، حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی سند اور اس کی صحت کو فتویٰ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ترتیب بہت عجیب ہے، دوسروں کے اور ہمارے یہاں بالکل مختلف ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیجیے، جیسے ہم نے کہا کہ 4 فقہوں کی ہونے کی وجہ سے 4 مختلف فقہ وجود میں آئی، 4 اماموں کے ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں 12 امام تھے، لیکن ایک ہی فقہ وجود میں آئے۔ اگر کوئی یہ کہے بھئی آپ کے یہاں بھی تو فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہے، تو ہم یہ کہیں گے اس دور میں مدون ہو گئی تھی ہماری فقہ، اور امام نے فتاوے لکھ کے اور چیزیں، اہم اصول مرتب کر کے لوگوں کو، اسی لیے، اور وہ دور وہ تھا کہ جب ان کو آزادی ملی۔ اچھا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، یہ آزادی پوری زندگی نہیں ملی، 60-65 سال کی زندگی میں۔ اگر پوری زندگی ملتی تو کیا انقلاب آ جاتا۔ فقط 10 مہینے ملے تھے چھٹے امام کو، صرف 10 مہینے، جس میں وہ مدینے سے جاتے ہیں فوراً کوفہ، اور کوفے کا آپ نے صحن ماشاءاللہ دیکھا ہوگا، 900 حلقے، یہ آپ کی جو کلاس ہے نا، یہ ایک حلقہ ہے۔ اس طرح کے 900 حلقے، 900 کلاسیں ایٹ اے ٹائم ہو رہی ہوتی تھی، اور امام چکر لگا رہے ہوتے تھے، ایک امام، ایک شخص۔ اللہم صلی علی ایک شخص 900 حلقوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اور اس بات کا ثبوت کہ امام کا علم مریخ پہ یا کائنات پر حاوی تھا، جسے کہہ لیں محاورتاً، تو یہ خود ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ لولا سنتین لہلک نعمان، کہ اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کون سے 2 سال؟ جو انہوں نے امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام، باپ اور بیٹے، ان دونوں بزرگوار کی شاگردگی میں گزارے۔ امام باقر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے آتے، ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، امام نہیں تھے، ان کے بیٹے امام جعفر نکلے، بچے تھے، یعنی ان کی عمر کے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کے والد سے ملنا ہے؟ کہنا وہ تو نہیں ہے۔ خیریت، کیا کام؟ کہنا مسئلہ پوچھنا تھا، مجھ سے پوچھ لو۔ کہنا تم سے کیا پوچھنا، تم تو خود میری عمر کے ہو۔ تو امام نے کہا تم پوچھو۔ پوچھا تو انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ وہ
بہت خوش ہوئے، اور جب بھی آتے تو اگر امام باقر نہ ہوتے تو ان کے، تو ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا کہ امام جعفر جو ہے وہ ہم عصر تھے، ہم عمر تھے، امام ابو حنیفہ کے کیسے استاد ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مولانا شبلی نے اپنی کتاب سیرت نعمان جو امام ابو حنیفہ پہ لکھی ہے خود کہا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ امام جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، حالانکہ تمام علوم، فقہ کے، قانون کے، منطق کے، حدیث کے، تفسیر کے اہل بیت سے نکلیں، اور اہل بیت سے بہتر رسول کے علم کو کون پہنچاتا؟ یہ سیرت نعمان میں مولانا شبلی نعمانی نے اس کو مینشن کیا ہے، ان کی شاگردگی کو اور ان کی امام جعفر کی سپیریورٹی کو، دونوں کو تسلیم کیا۔ اچھا، خود اسی طرح امام مالک بھی شاگرد، اور ان کے شاگرد امام شافعی اور امام حنبل، تو چاروں امام ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چھٹے امام کے شاگرد، ٹھیک ہے، اور کتابیں ان کی کب لکھی گئیں ان میں، تو آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ اگر لوگ صحیح لوگوں سے، اللہ کے منتخب کردہ ائمہ سے علم لے لیتے تو یہاں پر نہیں پہنچتے۔ اب اندازہ لگا لیجئے، جیسے ہم نے کہا کہ 4 فقہ ہیں تو 4 مختلف فقہ، 4 امام ہیں تو 4 مختلف فقہ، ہمارے یہاں 12 امام ہیں اور ایک ہی فقہ، ٹھیک۔ اچھا، اب اس سے اندازہ لگا لیجئے، ایک شخص آیا 7ویں امام کے پاس اور کہا کہ مجھے دیت کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اس نے پوچھا، امام نے مسئلہ بتایا، تو اس شخص نے کہا کہ بے عین ہی یہی جواب آپ کے والد بزرگوار نے، امام جعفر نے مجھے دیا تھا۔ یعنی بڑی حیرانی سے کہ ایک لفظ، ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ تو امام نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے جد کہتے ہیں۔ 8ویں امام کے دور میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ محلے کی مسجد میں رسول آئے ہیں اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، کھجوریں کھا رہے تھے، میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، انہوں نے اپنی پلیٹ سے مٹھی میں کھجوریں اٹھائیں اور مجھے دے دیں۔ میں نے وہ کھجوریں اٹھا کے گنی تو 18 تھی۔ اتفاق سے جب میں صبح اٹھا تو پتہ چلا کہ 8ویں امام آئے ہوئے اور وہ میری محلے کی مسجد میں قیام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے مجھے بتایا، میں بھاگا ہوا گیا تو دیکھا بالکل اسی انداز سے بیٹھے ہوئے اور اسی انداز سے پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور اسی انداز سے کھا رہے ہیں۔ میں سامنے جا کے بیٹھا تو انہوں نے مجھے پاس بلایا اور مٹھی میں کھجوریں اٹھا کے دی۔ جب میں نے کھجوریں گنی تو 18 تھی۔ تو میں نے کہا امام، میں نے خواب دیکھا تھا اور آپ کے جد رسول اللہ نے مجھے کھجوریں دی تھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور وہ 18 تھی، اور وہ اتنی ہی تھی جتنی آپ نے دی۔ اب انہوں نے کھجور اٹھا کے دے دی، اس نے کہا کہ اتنی ہی تھی جتنی آپ نے دی۔ تو امام نے کہا کہ اگر ہمارے جد نے تم کو 18 سے زیادہ دی ہوتی تو ہم تم کو 18 سے زیادہ دیتے۔ اب یہ پتہ نہیں 18 دینے کا مقصد کیا تھا، 18 ذی الحج یاد دلانا تھا روایتوں میں ایک نمبر کو، تو آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں کہ کاش ہم بھی جاتے، ہمیں 18 کھجوریں ملتی، ہم بھی 18 کو یاد رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ 18 لکھ دیا۔ تو کھجوریں نہ بھی ہوں تو یہ 18 جو ہے بہرحال یاد رکھے۔ تو جو خاندان کھجور دینے میں، تعداد کھجور میں سنت رسول کو یاد رکھے تو دین پہنچانے میں سنت محمدی کو کیوں نہ یاد رکھے؟ جب ایسی چیز کہ جس میں کوئی ضروری نہیں تعداد کو معین کرنا، اس میں رسول کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے۔ 8ویں امام جب عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو لوگوں کو رسول یاد آ گئے تھے۔ کیسے یاد آ گئے تھے؟ ان کی رفتار گفتار ایسی تھی۔ ہمارے یہاں تو جانشین رسول چلتے بھی ہیں تو رسول کے انداز سے، تو صراط مستقیم پہ چلنا اور حقیقی انداز سے زندگی کو اپنانا ان کے لیے کیا ایسا مشکل ہے؟ بلکہ مرد و مرد جب کسی نے 61 ہجری میں بیوی کو خطبہ دیتے ہوئے کوفے میں سنا تو کسی نے کیا کہا؟ نابینا تھا نا کہ یہ علی کہاں سے آ گئے، یہ تو 20 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں، یہ علی نہیں، علی کی بیٹی ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہی ہے۔ تو جب خدا علی کے لہجے میں کلام کرے تو بی بی زینب کیوں نہ کلام کرے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
شریعت محمدی کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا، ان لوگوں سے رجوع کرنا ہوگا جو رفتار گفتار سیرت و کردار میں رسول کے مشابہ ہوں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ہم دیکھیے، ایک دین اہل بیت سے آیا 12 اماموں کے ذریعے، ایک دن 4 اماموں کے ذریعے آیا۔ اہل بیت کے مقابلے میں جو دین آیا، جو لوگ ماننے والے تھے، جو ائمہ کے منکر تھے، انہوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا کیا؟ ولید بن عبد الملک فجر کی 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھانے کے بعد کہتا ہے کہ اور پڑھاؤں۔ یہ بات تو بہت مشہور ہے، علامہ لقن صاحب نے جو کہا تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا، جس کی انہوں نے پوری تفصیل بتائی۔ تو نماز کے ساتھ یہ مذاق، پھر روزے کے ساتھ یہ کہا کہ بھائی سفر میں روزے کو جاری رکھنا چاہیے، کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، رسول کے زمانے میں مشکلات تھیں، اب نہیں ہیں۔ روزے کے اوقات کھولنے اور بند کرنے کے بدل دیے گئے، حج طواف النساء ختم کر دیا گیا، تو پورا اسلام تبدیل ہو گیا۔ اگر یہ 12 امام نہ ہوتے اس کے مقابلے میں اور تبدیلی اور تغیر کی نشاندہی نہ کرتے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دین حقیقی کیا ہے اور دین درباری یا درباری مذہب کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے دین اللہ تعالیٰ کے معین کردہ لوگوں سے لیا، وہ بے عین ہی اسی دین پر قائم ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں تھا، اور جنہوں نے دوسرے لوگوں سے کہا لیا وہ بدل گیا۔ کیوں کہ یہاں تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا قال رسول اللہ و اقول، رسول اللہ نے تو یہ کہا ہے لیکن میں یہ سمجھا ہوں، میں یہ کہتا ہوں سمجھ کے، یعنی رسول کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے قیاس کے بلبوتے پر یہ جو بات ہے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو بہرحال آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ائمہ اگر نہ ہوتے تو دین میں کس طرح تبدیلی آ چکی ہوتی اور تمام کے تمام لوگ اس کو قبول بھی کر چکے ہوتے، کیونکہ دین کو سمجھانے والے بیک وقت اللہ کے بھی بندے تھے اور دربار کے بھی ملازم تھے، تو انہوں نے دونوں کو خوش کرنا ہوتا تھا۔ اب اس دور میں ہر امام کے ساتھ ایک الگ مشکل تھی، یعنی ان کو انگیج کیا جاتا، پریشان کیا جاتا اور رکاوٹیں کھڑی کی جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام جاری رکھتے۔ اپنے ہی دشمنوں کے بلانے پر ان دشمنوں کے درباروں میں، حکمرانوں کے محلوں میں جا کر تصحیح کیا کرتے تھے، مسئلے کو حل کیا کرتے تھے۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے بھائی تم لوگوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہے، تم جانو تمہارا کام، اور ان لوگوں سے پوچھو جو تمہارے درباری ملا ہیں، جو تمہارے وظیفہ خوار ہیں، لیکن کبھی بھی کسی امام نے ایسا نہیں کیا۔ تو اگر ہم بات کریں ائمہ کی، تو ہر امام نے اپنے دور میں الگ مشکل، الگ پریشانی اور الگ قسم کی زحمت کا سامنا کیا ہے۔ بنو امیہ، بنو عباس کی ایک آسانی تو یہ تھی کہ حکومت کرسی ان کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری سب سے بڑی آسانی یہ تھی کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، ہر کسی کو بنایا پلیٹ فارم حکومت کا، کرسی حلوہ پلیٹ میں رکھ کے مل جاتا تھا۔ ہمارے ہاں ہر امام کے بعد دوسرے امام کی ایک نئی مشکل۔ اچھا، مشکل بھی بعض اوقات متضاد ہوتی، یا یوں کہہ لیجیے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک امام کو صلح کرنی پڑتی تو دوسرے امام کو تلوار نکالنی پڑتی۔ تیسرے امام کو کہا جاتا ہے کہ خبردار، جو تم نے کربلا کے حوالے سے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو وہ دعا و عبادت میں مشغول ہو گیا۔ صحیفہ کاملہ لوگوں نے لکھ ڈالی، دعاؤں اس سے انہوں نے پیغام پھیلایا۔ پھر جو ہے علم کے لیے تھوڑی سی فراوانی ملی، پھر دوبارہ زندان میں 14 سال کے لیے قید کر دیا گیا۔ اور جب ان کے بیٹے آئے، اب انسانی ذہن تو یہ کہتا نا کہ میرا باپ 14 سال سے قید میں رہا ہے تو مجھے شاید 28 سال جیل میں رکھا جائے، ایک دم سے ولی عہد بنا دیا 8ویں امام کو۔ یعنی آپ کو اور مجھ کو اتنے یو ٹرنز لینے پڑے تو ہم کنفیوز ہو جائیں۔ اے اللہ کچھ فیصلہ تو کر،
ہمیں زندان میں رہنا ہے، حکمرانی کرنی ہے، کیا ولی عہد بننا ہے، تلوار نکالنا ہے. دیکھیں امام حسن نے کہاں صلح کی اور ایسی صلح کی یا مذل المومنین کا نعوذ باللہ لقب ملا، اور امام حسن نے کیا عظیمت کا راستہ اختیار کیا. تو تقریباً متضاد جسے کہتے ہیں کہ ان کو ماحول ملا ہے. 8واں امام ولی عہد اور اس کے بعد 3 امام. کہتے ہیں نا کہ ہر امام کی مشکل ایک الگ مشکل ہے. جو 3 امام ہیں کون سے؟ 9، 10، 11، ان کی مشکل الگ ہے. کیا مشکل ہے؟ اچھا اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ ہیں حالات امام حسن عسکری، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے حالات کیا تھے جس مشکل دور میں انہوں نے یہ کام کیا، علمی خدمات انجام دی. ان کے دور کی مشکل الگ تھی ان 3 کی. اچھا یہ 3 بیچارے مظلوم اس زاویے سے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا تبلیغ کا، باہر نکل کے کچھ کہنے کا، زندان میں یا گھر میں نظر بند. اچھا ایسا کیوں؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہودیوں نے رسول سے پہلے رسول کے والد عبداللہ کو، جناب عبداللہ کو نشانہ بنایا اور ان کو شہید بھی کیا، تاریخ میں ہے. اس سے پہلے ان کے والد عبد المطلب یعنی رسول کے دادا کو نشانہ بنایا. اچھا ان کا تذکرہ کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کی کتابوں میں، توریت میں سب سے زیادہ ہے بنی ہاشم میں، رسول کے خاندان میں. عبد المطلب کا اتنا زیادہ ہے کہ ان کا اصل نام ہی لوگوں کو نہیں معلوم. عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا خادم، نوکر، غلام. عبد غلام کو کہتے ہیں. کیوں کہ عبد مطلب جو تھے وہ شام سے ان کو لے کر آئے تھے اپنے بیٹے کو. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جو ہے میرا غلام ہے. حالانکہ ان کا نام تھا شیبہ، عبد المطلب کا اصل نام. اس سے پہلے بنی ہاشم، جناب ہاشم کو کہتے ہیں شہید بھی کیا گیا اس وجہ سے. تو خصوصی طور پہ رسول سے پہلے باپ، دادا، پردادا کو نشانے پہ رکھا گیا. بالکل امام زمانہ سے پہلے ان کے باپ، دادا اور پردادا کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، یا کم از کم ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی، اس حوالے سے کہ ان کی نسل کا لڑکا، خاندان کا بیٹا ہمارے اوپر مسلط ہوگا اور ہم کو حکمرانی سے محروم کرے گا اور اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ غلامی ظلم سے بھری ہوئی تھی. اس سے پہلے ائمہ پہ تشدد الگ انداز سے ہوا، گرفتاری اور پریشانیاں. لیکن ان تینوں پر، کن تینوں پر؟ 9ویں، 10ویں، 11ویں، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری پہ، کہ ان کی اولاد سے جو 12واں آئے گا وہ. اچھا اب آپ یہ کہیں کہ بھئی اتنا زیادہ یقین کیوں نہ ہو؟ یقین فرعون نے ایک نجومی کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کے خدشے کے پیش نظر 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا تھا. کس کے کہنے پہ؟ ایک کاہن نجومی کے کہنے پر. تو بنو عباس رسول کے کہنے پر 70 لاکھ لوگوں کو قتل کروا دیں تو. اچھا بڑی بات، عجیب بات یہ ہے کہ بنو امیہ نے اہل بیت پر ظلم کیا، منکر خلافت، منکر ولایت، منکر امامت بن کر کہ ہم نہیں مانتے تم لوگوں کو. نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی. یہی جملہ تھا نا، کس کا؟ یزید ملعون کا، بنو امیہ کا. ہم مانتے ہی نہیں ہیں تم کو کہ تم خلیفہ ہو. اور بنو عباس مانتے تھے. مانتے کیا تھے؟ وہ تو خود آئے تھے، ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم بنو امیہ سے آپ کے لیے خلافت آپ کو واپس دلوائیں گے. یعنی وہ تو پہلے سے قائل شدہ تھے کہ یہ ہیں خلافت کے اصل حقدار. جس پہ امام نے منع کر دیا ان کو معلوم تھا. دوسری بات، یہ کون لوگ تھے؟ رسول کے خاندان، رسول کے چچا حضرت عباس کی نسل سے تھے. کون؟ حضرت عباس، جنہوں نے ابو سفیان کو کنونس کیا تھا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا محمد نبی ہے. ان کی نسل سے تھے. ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، کتنا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بنو عباس تھے یہ 2 طریقے سے بہت قریب تھے اہل بیت کے. لیکن الحکومت و عقیم، حکومت بنجر بانجھ ہوتی ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتی. رشتہ داری تو بہت دور کی بات، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. مامون نے اپنے باپ ہارون کو قتل کیا، اپنے بیٹے امین کو قتل کیا. تو بنو عباس تو بہت زیادہ قائل تھے، نمبر 1. لیکن عجیب مصیبت کہ بنو امیہ سے زیادہ دشمن نکلے.
یزید نے تو زندہ امام کو قتل کیا نا، انہوں نے تو مردہ امام کو، ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں، قبر میں موجود امام کو، جسے کہتے ہیں نقصان پہنچانے کی اور ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، اسی متوکل نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کتنے عجیب معاملات تھے۔ تو 3 لوگوں کو روپوش ہونا پڑا یا زندان میں ڈالا گیا، صرف اس وجہ سے ان کا 12واں جو ہے یہ 9واں ہے، پھر 10واں، پھر 11واں، پھر 12واں۔ اچھا، ایک اور چیز جو انبیاء کے ساتھ کی گئی، اپنی لڑکیوں کو ان کے خاندان میں داخل کیا گیا، شادیاں کی گئیں، رشتہ داریاں کی گئیں کہ ان کا بیٹا امام زمانہ آئے گا تو کیا کہتے ہیں یہ ماموں ہیں، یہ تو ننیال کے رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ دوں میں۔ تو بہرحال تو ان تینوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اچھا، ان تینوں کا تذکرہ بھی نہیں ملتا، آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کل کس کی ولادت ہے؟ امام حسن۔ اچھا ٹھیک ہے 13 رجب وہ سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں، تو چھٹے امام کی ولادت ہو یا دوسرے کسی کی بھی ولادت ہو، 3 شعبان ہو، سب، لیکن 9ویں 10ویں 11ویں امام کی بیچاروں کی ولادت اور وفات آ کے گزر جاتی ہے، لوگوں کو وہ بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ بھی ایک مظلومیت تو نہیں کہہ لیں، ایک جسے کہتے ہیں کہ امام کا ایک مائنس پوائنٹ کہ بھی اگر ہمیں کربلا میں موقع مل جاتا تو ہمارا نام ہوتا، امام حسین کو موقع مل گیا، لیکن بہرحال اماموں میں، انبیاء میں تو یہ بات نہیں ہوتی، جس کو جو موقع ملا وہ تسلیم کر لیا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن امام اور انبیاء تو بہرحال ایک الگ ہے۔ ان تینوں کو روپوش ہونا پڑا، خاموشی تنہائی کی زندگی گزارنی پڑی، اس لیے ان کے کمالات اور خدمات اتنے واضح نہیں ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان تینوں میں بھی مظلوم ترین امام حسن عسکری ہیں کہ سب سے زیادہ نظر بندی اور روپوشی اور اخفاء ان کی شخصیت کو رکھا گیا، کیونکہ انہی کا تو بیٹا دنیا پہ حکمرانی کرے گا اور حکومت کو حاصل کرے گا، اقتدار کو حاصل کرے گا۔ اب آپ کہیں گے بھائی امام تقی کی عمر سب سے کم تھی، 26 سال تھی، ان کو موقع سب سے کم ملا۔ جی نہیں، امام حسن عسکری کی عمر 28 سال تھی، 2 سال زیادہ تھی، لیکن موقع ان کو امام تقی اپنے دادا سے بھی کم ملا، اور 34 سال ان کی تھی امام نقی کی، ان سے بھی کم ملا۔ کیسے؟ عجیب بات یہ تھی کہ 20 سال تک، 28 سال عمر تھی نا، 20 سال تک ان کے والد بزرگوار کون؟ امام نقی علیہ السلام، ان کے بڑے بھائی جناب محمد، 4 بیٹے تھے امام نقی کے، محمد، حسن، حسین، جعفر۔ 20 سال تک محمد کو آگے رکھا کرتے تھے، کون؟ امام نقی۔ جہاں جاتے، جی بیٹا تم یہاں بیٹھو، تم یہاں بیٹھو، ہاں سوال بیٹا تم جواب دو، جیسے امام علی کیا کرتے تھے، امام حسن سے جواب دلوایا کرتے تھے، یا امام باقر جیسے امام جعفر نے امام ابو حنیفہ کے کئی مسئلے حل کیے۔ یہ تو ہر امام کا یہ ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا، اشارہ کرنا کہ بھئی میرے بعد یہ ہے۔ اور امام جعفر کے ساتھ بھی یہ لوگوں نے غلط فہمی کر کے اپنے آپ کو مس لیڈ کیا کہ جو ان کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل، ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہ امام ہوں گے، اور ان کا انتقال بھی حالانکہ امام کی زندگی میں ہوا، لیکن پھر بھی ڈھیٹ بنے رہے۔ اسماعیلی فرقہ وجود میں آیا کیونکہ بڑے بیٹے ہیں، بڑا بیٹا امام ہوتا ہے، جیسے امام حسن بڑے تھے تو وہ امام ہوئے، تو اس بنیاد پر وہ اسماعیلی فرقہ وجود میں آیا۔ پھر 19ویں امام پہ پھر وہی جھگڑا شروع ہو گیا کہ ایک نے کہا بڑے کو ہونا چاہیے، اس نے کہا چھوٹے بیٹے کو ہونا چاہیے، تو بوہری فرقہ وجود میں آیا۔ تو اب یہاں پر امام خود پروموٹ کر رہے ہیں، تو کیسے نہیں ذہن میں آئے لوگوں کے کہ یہ امام ہوں گے، اور تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ امام ان کو ساتھ لے کے محفل میں مثلاً جا رہے ہیں تو تینوں بیٹوں کو چھوڑا، سید محمد کو، جناب محمد کو لے گئے۔ جناب محمد کا انتقال آپ ہی کی زندگی میں ہو گیا، جیسے اسماعیل کا انتقال امام جعفر کی زندگی میں ہو گیا 2 سال پہلے۔ تو فقط 2 سال ملے امام کو جناب حسن عسکری کو متعارف کروانے کے لیے کہ یہ ہیں۔ لوگوں کو پھر ایک شوق لگا اور ان کو یقین بھی آ گیا کہ ابھی اب تو ان کا انتقال ہو گیا، وہ کیسے امام ہو سکتے ہیں، اب یہ ہوں گے 2 سال۔ اچھا، ان 2 سالوں میں آپ امام تھے، کون؟ امام نقی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب امام موجود ہو، جیسے امام علی موجود تھے تو امام حسن کے کوئی
کمالات سامنے نہیں آئے. جیسے رسول کی زندگی میں مولا علی خاموش رہا کرتے تھے علمی اعتبار سے. تو 2 سال تو چلے اپنے والد صاحب کی موجودگی میں ادب و احترام میں خاموش رہے. 6 سال سامرہ میں گزرے، یا تو زندان میں گزرے یا پھر گھر میں نظر بند، اور سختی سے پابندی تھی. گھر میں آپ اندازہ لگا لیں، خواتین میں باہر کی بنو عباس کی چھوڑی ہوئی جاسوس خواتین موجود ہوا کرتی تھیں، جن کو سختی سے کہا گیا کرتا کوئی بھی خاتون کا حمل ٹھہرے تو ہمیں بتاؤ. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جب امام کی شہادت ہوئی تو ہمارے 5ویں امام ایک کونے میں سسکیاں لے رہے تھے، منہ سے آواز بھی نہیں نکل. جب بھی ہمارے یہاں جو چپ کا تعزیہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، وہ اسی کی نشانی ہے. تو 6 سال جو ملے، 2 سال تو ویسے گزر گئے، اب 28 میں 6 سال رہ گئے. 6 سال یا تو زندان میں گزرے یا نظر بندی میں گزرے. یعنی اچھا ہمیں جو واقعات ملتے ہیں، جیسے پادری کا واقعہ ہے جو ہڈی لے کر دعا کر رہا تھا، وہ تو واپس آ رہے تھے، واپسی میں راستے میں لوگوں نے روک لیا، بھائی یہ ذرا سا مسئلہ حل کر دیں. انہوں نے مسئلہ حل کیا بتا کے کہ یہ نبی کی ہڈی انگلی میں رکھ کر یہ دعا کروا رہا ہے، اس وسیلے کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے، یہ ہٹاؤ دو. 6 سال میں بہت کم لوگ کہتے ہیں یا تو زندان میں رہے یا اپنے گھر میں مقید رہے اس وجہ سے. اچھا خود ان کے والد بزرگوار نے 20 سال تک ان کو چھپایا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو امام بننا ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ امام بنے گا، تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ میرے بابا مجھے انٹروڈیوس کیوں نہیں کروا رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور ابھی سے میں اپنی راہ جو ہے ہموار کروں. مطلب یہ تو ہم اپنی زبان ذہن میں کہہ رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ والد صاحب کی طرف سے پابندی، پھر والد صاحب اور دادا دونوں کو مقید اور محبوس کیا گیا. پھر جو ہے مسئلہ پیدا ہوا جعفر کذاب کا، جو ان کے بھائی تھے امام حسن عسکری کے سب سے چھوٹے بھائی. بڑے بھائی بطور امام انٹروڈیوس، امام نہیں مطلب اشارہ یا لوگوں کو بتلانا مقصود تھا، توجہ ہٹانی تھی. لیکن جعفر کذاب نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا. یہ جب جیسے کہتے ہیں کہ زندان میں گئے کہ میں امام ہوں، بلکہ وہ خلیفہ کے پاس گئے اور کہنے لگے میں امام ہوں، آپ مجھے سپورٹ کریں. تو خلیفہ نے کہا بھئی اگر تم امام ہو تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تمہارے شیعہ تو تمہیں ویسے ہی قبول کر لیں گے، اور اگر تم امام نہیں ہو تو میری مدد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے 11ویں امام کی پریشانیاں کتنی تھیں. والد صاحب نے انٹروڈیوس نہیں کروایا، بھائی جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کر رہا ہے اور 12ویں امام کے اس میں انہوں نے کر بھی دیا جسے کہتے ہیں کہ دعویٰ، اور یا تو زندان میں ہوں یا گھر میں نظر بند ہوں، تو میں کروں تو کیا کروں. اچھا بادشاہان وقت کی اگر ہم بات کریں، متوکل جس کے بارے میں مولا علی کا قول ہے عاشرہم اکفرہم، ان کا 10واں سب سے بڑا کافر ہوگا. متوکل جس کے بارے میں کہا جائے یزید ثانی، بلکہ یزید تو کم ہے، متوکل زیادہ تھا اپنے ظلم و زیادتی میں، جس نے دریا کا رخ موڑنے کی کوشش کی امام حسین کی قبر کی طرف اور جو ہے وہ حل چلوانے کی کوشش کی. متوکل. اس کے بعد جب متوکل یہ وہی متوکل ہے جس نے اپنے ابن سکیت سے اپنے بچوں کو پڑھوانے کے لیے کہا، اور کچھ عرصے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے کیسے جا رہے ہیں؟ تو ابن سکیت نے کہا بڑا اچھے جا رہے ہیں پڑھنے میں. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ حسن حسین زیادہ بہتر ہیں یا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں؟ تو ابن سکیت نے کہا کہ حسن حسین تو بہت دور کی بات، مولا علی کا قنبر غلام تیرے بچوں سے بہتر ہے. تو اس نے متوکل نے ابن سکیت کی زبان گدی سے کھنچوا لی تھی. اتنا جسے کہتے ہیں کہ ظالم آدمی تھا. متوکل کے بعد مستعین، ایک سے بڑھ کر ایک، امام کی اہانت. امام کو بلایا گیا تھا نا کہ یہ تیر بازی کا جسے کہتے ہیں کہ وہ کریں، مقابلہ کر رہے ہیں، آپ تیر ماریں، تو امام نے تیر مارا، امام کو کہا کہ دوسرا تیر ماریں. تو اب جب تیر نشانے پہ لگ گیا تو دوسرا تیر کہاں لگے؟ جگہ ہی نہیں ہے. اگر یوں آ کے لگے گا تو آپ کہیں گے بھئی ایگزیکٹلی سیدھا تو نہیں لگا. تو جب دوسرا تیر مارا تو وہ پہلے تیر کے پیچھے لگا، تیسرا تیر مارا تو وہ دوسرے تیر کے پیچھے لگا. اس طرح 9 تیر مارے، وہ ہر تیر ایک دوسرے کے پیچھے لگا. تو وہ لاجواب ہو گیا. اسی مستعین نے ایک سرکش گھوڑا اس کے پاس آیا تو امام کو بلایا کہ اس کو ذرا سدھا دی دیجیے. امام نے سواری کی، سب لوگ تماشا دیکھنے کھڑے ہوئے کہ اب امام گریں گے اور ہم ہنسیں گے. وہ بالکل جسے کہتے ہیں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. امام جہاں لے چلتے وہ چلا گیا. پھر دوبارہ مستعین بیٹھا تو وہ پھر بدکنے لگا.
تو اس نے کہا امام یہ لے جائیے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تو امام نے بتا دیا تو گھوڑے کو تو قابو کر نہیں سکتا، رعایا کو کیا قابو کرے گا، اور ایک گھوڑے کی معرفت تجھ سے زیادہ ہے کہ وہ مجھے جانتا ہے اور اتباع کر رہا ہے میری، میں جہاں کہہ رہا ہوں وہاں چل رہا ہے، اور تو انسان ہو کے مجھے نہیں پہچان رہا۔ معتز آیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ترکوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا۔ اچھا آپ کو معلوم ہوگا یہ جو ڈرامہ ارطغرل آ رہا ہے اور ترک خلافت سلطنت عثمانیہ جو آئی تھی، بیسیکلی ان کی بنیاد کیا تھی؟ عباسیوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہمارے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، خلافت بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے ہائر کیے دوسرے لوگ، ترکی لوگوں کو ہائر کیا جو ان کے دربار میں رہتے، ان کی فوج میں رہتے، جس کی وجہ سے آخری عباسی خلیفہ کے خلاف بغاوت ہوئی، اور پھر جسے کہتے ہیں کہ ترکوں کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ تو ترکوں نے شورش کی تو وہ اس میں مصروف ہو گیا معتز، جسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہیں وہ مستعین، معتز، اس کے بعد مہتدی ایک آیا کہ وہ زیادہ پرہیزگار، قدر بہتر انسان تھا اور شراب اور تمام چیزوں سے دور رہتا تھا، لیکن جب وہ بن گیا حاکم تو پھر اس نے بھی اہل بیت سے اپنی دشمنی۔ ولید بن عبد الملک کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ حمام المسجد دا، مسجد کا کبوتر، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا، قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا۔ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہا تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ تیرا باپ کا انتقال ہو گیا، تو خلیفہ بن گیا، تیرے خلیفہ بننے کا اعلان ہو گیا۔ تو اس نے قرآن پکڑ کے دیوار پہ دے مارا کہ اب مجھے تیری ضرورت نہیں۔ تو اس طرح کے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے تقوی اور قرت کے آپ کارنامے سنیں گے تاریخ میں، لیکن اس کے پیچھے بھی دیکھیں کیا حد تھا۔ تو مہتدی بنسبت بہتر تھا، لیکن جب بن گیا تو اس کو پتہ چل گیا میرا اصل دشمن کون ہے، یہ امام اور اہل بیت اور ان کے چاہنے والے میرے اصل دشمن ہیں، ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ معتمد آیا جس نے امام کو جو ہے وہ شہید کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عباسی خلیفہ متوکل جو سب سے بڑا ظالم، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ امام کو پریشان کرنے اور ان کی توہین کرنے، گستاخی کرنے، ان کو محدود کرنے اور مقید کرنے کے در پہ رہا کرتے تھے۔ اب امام کے لیے لوگوں کا سامنا کرنا، لوگوں کا سامنا ہو تو امام کچھ بتائیں، امام کے گھر میں جاسوس موجود ہیں، اور امام بعض اوقات تو یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ ان کے خاص اصحاب سوال پوچھتے اور یہ نیچے لکھتے کہ امام تقیہ مت کیجیے گا، ہمیں وہی جواب بتائیے گا جو ہے۔ تو امام جو ہے وہ پھر اپنے انداز سے جواب دیتے، یعنی اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ جو بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا نا کہ امیر مختار کی کسی نے جو ہے وہ برائی کر دی یا غلط کلمات سے، یا وہ تقیہ کی بنیاد پہ روایتیں چلی ہیں۔ بہرحال یہ وہ حالات تھے کہ خاندانی حوالے سے یعنی اندرونی حوالے سے بھی امام غیر معروف اور لوگوں کو نہیں معلوم، اور باہر سے بھی لوگوں کی جسے کہتے ہیں کہ اذیتیں اور پریشانیاں۔ اب ان حالات میں امام نے کس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور کس طرح علمی خدمات انجام دی، یہ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں امام کے پاس ہر امام کی طرح دو طریقے تھے، ایک ذاتی اور ایک اجتماعی، انفرادی اور ایک ٹیم ورک۔ تو انفرادی طور پہ جہاں جیسا موقع ملا انہوں نے کام کیا، یعنی انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ قرآن پہ کیا کہ قرآن کی آیات کی تفسیر بتانا شروع کی، اور یہ بہت ضروری تھا۔ قرآن پر اور اتنا زیادہ بہتات، اتنا زیادہ توجہ، اتنی زیادہ کثرت روایات کی 11ویں امام کی قرآن کے حوالے سے ہیں کہ باقاعدہ تفسیر عسکری وجود میں آ گئی، یعنی ان کی تفاسیر آیات کو جمع کیا گیا اور باقاعدہ کتاب بنا ڈالی تفسیر عسکری۔ تو کسی بھی امام کا قرآن پہ کام یا تو 11ویں امام کا نظر آتا ہے یا ہمیں پہلے امام کا نظر آتا ہے۔ پہلے امام نے کیا کیا تھا؟ 70 اونٹوں پہ قرآن کی تفسیر لکھ کے لائے تھے، تو لوگوں نے رائٹ اوے منع کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا قرآن۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کم از کم یہ کہتے تھے ہمیں نہیں چاہیے تمہاری تفسیر قرآن۔ کیا کہا؟ ہمیں نہیں چاہیے تمہارا قرآن۔ اس طرح نعوذ باللہ کہ تم نے کوئی اپنا الگ قرآن گڑھ دیا، حالانکہ آیات وہی تھی، تفسیر تشریح۔ مولانا نے یہ بھی کہا تھا میں نے ہر چیز اس میں لکھ دی ہے، حتیٰ کہ منافقوں اور فاسقوں کے نام بھی اس میں لکھ دیے، تبھی تو جسے کہتے ہیں اس کو نہیں لیا گیا۔ آیت کس کے لیے اتری، واقعہ کیا تھا، کس کی طرف اشارہ تھا، سب کے انہوں نے نام لکھ دیا۔ تو اب ضرورت، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑتی لوگوں کی،
لوگوں نے جب کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے تو امام نے کہا ٹھیک ہے اب تم اس کو پاؤ گے بھی نہیں. اب وہ دوسرے امام پھر تیسرے پھر چوتھے اور وہ کہتے ہیں آخری امام کے پاس جو وہ لے کر آئیں گے. اب آپ کہیں گے بھئی لوگوں کے پاس یہ اعتراض آ گیا کہ بھئی امام علی اپنے لوگوں کو زبردستی اپنے قرآن سے املا کرواتے ہیں اور وہ قرآن پھیلا دیتے ہیں. پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے یہ اپنے قرآن کی ہے. کتابوں کی بنیاد پر 73 فرقے ہیں، حالانکہ قرآن ایک ہے. 2 قرآن ہوتے تو کتنے فرقے وجود میں آ جاتے ہیں. لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا کہ علی نے جب اپنا قرآن لیا تو کس کا قرآن رہ گیا؟ دوسروں کا. تو پھر کیا ہوا؟ قرآن دوسروں کا تھا سورہ کوثر ہماری، قرآن دوسروں کا تھا سورہ حل اتی ہماری، قرآن دوسروں کا تھا آیت مودت ہماری، آیت تطہیر ہماری، آیت زکوٰۃ جو حالت رکوع میں، مطلب فضائل ہمارے قرآن دوسروں کا کہلایا. اگر علی کا قرآن نہیں لیا اور دوسروں کا لے لیا تو دوسروں کے قرآن میں اپنے. عبد الکریم مشتاق کہتے ہیں کہ سیاہ ستہ میں ہمارے امام اس طرح زندہ ہیں جیسے نمرود کی آگ میں ابراہیم. تو یہ جسے کہتے کہ انداز تھا. تفسیر عسکری وجود میں آئی اور پھر آپ نے قیس الکندی کا واقعہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ جس نے اپنے طور پر تشریح کی اور کہا قرآن میں تو بہت تضاد ہے. تو امام نے کہا کہ جاؤ اس کو بولو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو تضاد ہے، یہ جو تم نے تفسیر اخذ کی ہے یہ تمہارا اپنا خیال ہے یا خدا کا؟ تو وہ کہے گا میرا اپنا خیال ہے. تو تم کہنا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو تمہارا خیال ہے وہی خدا کا بھی خیال ہے؟ تو وہ لاجواب ہو جائے گا اور پھر کہے گا نہیں یہ خدا کا خیال ہے. تو اس سے پوچھنا اگر یہ خدا کا خیال ہے تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تمہارے پاس جبرائیل آئے انہوں نے بتلایا تم کو کہ یہ خدا کا خیال ہے؟ تو اس کے 2 شاگردوں میں جو امام کے بھی شاگرد تھے گئے اور اس سے اسی طرح جواب سوال کیے. وہ پریشان ہو گئے یہ جواب تمہیں کس نے دیے؟ کہ ہم نے خود. کہہ لیں گے نہیں تمہارے ذہن میں آ نہیں سکتے، جب تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آ سکتے تو تمہارے ذہن میں کیسے آ سکتے؟ جب بتایا تو اس نے کہا واقعی. تو اس نے اپنی تفسیر جلائی. تو یہ اپنے دور پہ امام نے یہ کام جاری رکھا. حدیث کے معاملے میں ملتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام باقاعدہ کتابوں کو چیک کرتے، جیسے ٹیچر آج کل کے دور میں ہوم ورک چیک کرتے ہیں، کریکشن کرتے ہیں اور پھر نیچے لکھتے ہیں شاباش یا گڈ یا فیئر. تو امام کتابوں کو چیک کرتے تھے. بعض اوقات جیسے ہم نے بتایا کہ 10 جلدیں 20 جلدیں اور امام پھر اس کو واپس کیا کرتے تھے. تو قرآن اور حدیث دونوں کا کام امام نے جسے کہتے ہیں مدون کرنا شروع کیا اور لوگوں کو کاپیز دینا شروع کی. وہی بات کہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، جب تک حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات نہ کر لیں. دوسری اہم کاوش روش اور طریقہ جو امام نے اختیار کیا وہ تھا اجتماعی ٹیم ورک. اپنے پیچھے وکلاء، علماء، قاصدین، مجتہدین کی ایسی ٹیم تیار کی کہ جو آپ کے بعد آپ کی معلومات، آپ کے اصول، آپ کے مسائل کو آگے بڑھ سکے. یہ وہ کام تھا جو امام نے دراصل ہمارے لیے کیا. ہم یہ جو دیکھتے ہیں نا نواب اربع جو 12ویں امام کے زمانے میں غیبت صغریٰ میں جو ہے امام کے قاصد تھے ایک ایک کر کے، وہ دراصل چاروں کے چاروں امام حسن عسکری کے شاگرد تھے اور ان کو تیاری اسی طرح کیا گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میرا بیٹا غیبت میں ہوگا اور پتنی کب تک غیبت میں ہو، تمہیں اس طرح ان کا قاصد بن کر زندگی. دیکھیں گریجولی ہوا ہے. امام ایک دم سے غیبت میں نہیں گئے. جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہم محروم کر دیے گئے، بھئی 3 امام بتدریج گوشہ نشینی اور قید میں گزرے، پھر 11ویں امام تقریباً گوشہ نشینی میں گزرے. اب آپ کو عادت ہونی چاہیے. پھر 12ویں امام غیبت صغریٰ میں گئے، یعنی 4 نائبین نواب اربع 1 بائی 1 ان سے انٹیکٹ رہے 70 سال. اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ امام کا ظہور پہلے مرحلے میں ظہور صغریٰ ہوگا اور پھر ظہور کبریٰ ہوگا. ظہور صغریٰ جب ہوگا تو کچھ لوگ امام سے براہ راست ملیں گے اور ان کے کاموں کو انجام دیں گے لوگوں کو بتلائے بغیر. اور کچھ علماء کے مطابق امام کا ظہور صغریٰ ہو چکا ہے. کبریٰ ہونا اب
جیسے ہم نے بتایا کہ امام نے ٹیم ورک کے طور پہ بھی کام کیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے آج کل کے دور میں، بڑا مشہور جملہ ہے کہ لیڈر اپنے فالوورز نہیں پیدا کرتا، لیڈر لیڈرز پیدا کرتا ہے۔ اصل کام تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے شاگرد کو ہمیشہ شاگرد بنا کے رکھیں گے تو وہ لوگوں کو سکھائے گا کب، استاد کی سیٹ پہ کب بیٹھے گا۔ تو امام نے اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ جب ہم نہ ہوں تو تم ان سے رابطہ کرنا، اور جب یہ کچھ بولیں تو سمجھ لینا کہ ہم بول رہے ہیں، کچھ بیان کریں تو سمجھ لینا ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل کام، اصل ٹیم ورک، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اور آپ انسپائر ہوتے ہیں۔ دیکھیں امام سے انسپائر ہونا آف کورس بہت بڑی بات ہے کہ معصوم ہے اور کائنات کی سب سے بہترین، لیکن امام کے اصحاب سے انسپائر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ عموماً ہم نظر انداز کر دیتے ہیں امام کے اصحاب کو، کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں ہم بھی غیر معصوم، وہ بھی غیر معصوم۔ امام کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی عمل کے اعتبار سے نماز روزہ بھئی آپ اور آپ کے امام بڑا فرق ہے کہ نا، وہ کہاں ہم کہاں۔ جب کہا جائے گا تم کہاں جاؤ گے کہ نا، وہ جہاں ہم وہاں، جنت میں ہوں گے ہم بھی وہیں جانا ہے، عمل میں وہ کہاں ہم کہاں۔ تو بھئی آپ آخرت کے لیے یہ جملہ کہنی ہے، وہ جنت میں ٹھیک ہے ہم دوزخ میں ٹھیک ہیں، وہ کہاں ہم، ہمارے قدموں سے جنت، وہاں جانے کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، عمل کے لیے نہیں، وہ کہاں ہم کہاں۔ بہرحال تو اب آپ یہ دیکھیں ان کی حالات زندگی مختصراً آپ کے سامنے رکھ دی جائے، روش اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگیوں کو کریکٹ کریں۔ پہلے جو تھے، جو نواب اربع میں، جیسے میں نے کہا نا کہ نواب اربع کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگردوں کو بیان کرنا۔ تو پہلے جو نائب خاص تھے، جو امام کی غیبت صغریٰ میں سب سے پہلے بنے 6 سال کی مدت کے لیے، عثمان بن سعید، اور یہ بیسیکلی آپ کے نوکر تھے، خادم تھے 7 سال کی عمر سے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں ہمیں ایک میسیج ملتا ہے کہ دیکھو اگر تم نوکری کیوں نہ ہو، ڈرائیور ہو، خادم ہو، ہم تو مطلب ماشاءاللہ ہاتھ پیر سلامت اور گھر میں تمام سہولیات، پھر بھی ہم کہتے ہیں میں گھر میں جنریٹر نہیں ہے مثلا، میرے پاس لیٹسٹ موبائل نہیں ہے مثلا، گھر میں وہ سہولیات نہیں ہیں، وہ سکون نہیں ہے کہ میں کام کر سکوں۔ یہاں خادم جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے کتنا بڑا انسان بن رہا ہے کہ اس کو صدر وکلاء کا خطاب دیا گیا، یعنی جتنے بھی وکیل تھے امام کے عراق اور اس کے اطراف میں، تمام جواب دہ تھے عثمان بن سعید کو، اور عثمان بن سعید پھر امام کے پاس وہ چیزیں لے کر آتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے پہلے نائب تھے اور ایک دم سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے روغن کی زیتون کی دکان کھول لی تھی، جو عموماً جیسے کچھ پیشے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آدمی مناسب نہیں سمجھتا کہ بھئی میں یہ پیشہ اختیار کروں مثلا، تو روغن اور زیتون جسی لیے ان کا لقب تھا سیاد اور زیات، سمان اور زیات۔ سمان یعنی سمن والا، روغن رنگ و روغن والا، اور زیات یعنی زیتون والا، زیتون بیچتے تھے اور رنگ و روغن تیل وغیرہ گھی وغیرہ بیچتے تھے۔ تو لوگوں کو کبھی شبہ ہی نہیں ہوا کہ یہ امام کا نائب ہے، یہ تو عام دکاندار ہے، تاجر ہے، کاروباری شخص ہے، اس کا کیا تعلق علم سے۔ اور امام کے خمس، زکوٰۃ اور جو بھی مالی واجبات وہ وصول کرتے اور امام کے خطوط وصول کرتے اور پھر یہ لے جا کر امام کو دیتے تھے۔ بلکہ چھٹے امام کے دور میں کئی واقعات ہیں کہ سبزی والا مثلا آتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، بھئی تازہ سبزی لے لیں، امام سبزی لیتے، پھر کہتے ہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس زیادہ سبزیاں ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی سبزیاں ہیں، اندر آ جاؤ۔ اندر بلا کے دروازہ بند کر کے پھر کہتے تھے ہاں بھئی اصل بات کیا ہے بتاؤ، تو وہ پھر خطوط لے کر آتے اور جو مالی واجب، یہ چھٹے امام کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کو فری ہینڈ ملا۔ فری ہینڈ کیا ملا؟ 10 مہینے ملے تھے، فقط 10 مہینے، اس کے بعد اس سے پہلے تمام حالات ایسے ہی تھے۔ بہرحال تو ان کی دکان تھی اور یہ دکان سے جا کر یہ تمام تقوی پرہیزگاری میں اتنا آگے گئے جب ان کا انتقال ہوا تو امام نے باقاعدہ توقیع لکھی۔ توقیع یعنی امام کے ہاتھ کی تحریر کردہ خط، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے بیٹے کو مخاطب کر کے محمد بن عثمان کو کہ تمہارا باپ راہ راست پہ رہا اور اللہ اس کی مغفرت کرے اور ہم اس سے راضی، یعنی ایک سرٹیفکیٹ، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ جسے کہتے ہیں۔ یہاں ہم امام کی زیارت کو تڑپ رہے ہیں، وہی پتہ نہیں زیارت ملے تو ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیں، زیارت کو تو بڑے تڑپ رہے تھے، تمہاری نمازیں کہاں ہیں، تمہارے نماز شب کہاں ہیں، تمہارے اخلاق کہاں ہیں۔ کہتے ہیں ایک بچہ رزلٹ کے لیے تڑپ رہا ہو،
کہ استاد رزلٹ دکھائے یہ لو تمہارا رزلٹ، تو وہاں پہ کریکٹر سرٹیفکیٹ مل رہا ہے عثمان بن سعید کو، کتنا بڑا مقام، اور وہ کیا دے، ایک دکاندار ہے، کیا دے، ایک خادم. تو یہ ایک بہرحال ہمارے لیے بہت بڑا ایک میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں، ہم کیسے کام کریں. دوسرے ان کے بیٹے محمد بن عثمان، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے 40 سال تک نائب خاص رہے اور کسی نے کوئی تردد نہیں کیا ان کی نیابت کو قبول کرتے ہوئے. جب کہا جاتا ہے نا، حدیث میں آیا کہ جب انسان نیک بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نیک بن گئے، کمال یہ ہے کہ آپ کی اولاد نیک بنے، کمال یہ ہے کہ آپ کے بہن بھائی نیک بنے، کمال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں رہنے والے آپ کو دیکھ کے آپ کی اتباع کریں. یہ بہت بڑا کمال ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ دینداروں کا یہی ہے کہ ہم تو نہیں کہیں، لیکن امی گڑبڑ کر دیتی ہیں، ابو گڑبڑ کر دیتے ہیں، بھائی مسئلہ پیدا، پھپھو، خالہ، مطلب کسی نہ کسی کا نام آ جاتا ہے کہ یہ فرعون، یہ نمرود ہمارے گھر میں موجود ہے، یہ جب تک رہیں گے ہم جو ہے وہ نہیں کچھ کر سکتے. تو یہ آپ موسیٰ کہلائیں گے اس وقت جب تک آپ کے پاس وقت کا فرعون موجود ہو. ابراہیم اسی وقت بنیں گے ابراہیمی جب نمرود موجود ہو. تو آپ دیکھیں، تو جب آپ نیک بنیں گے حقیقی طور پہ، اگر آپ نیک ہیں تو یقینی آپ کی طرف، جسے کہتے ہیں جب پھول ہوگا تو اس کی خوشبو آس پاس پھیلے گی. یہ نہیں کہ یہاں پھیلی ہے وہاں نہیں پھیلی، اور جو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ اس پھول کی خوشبو کو سونگھے گا. تو ان کے بیٹے نے 40 سال تک نیابت کے فرائض انجام دیے، اور ان دونوں کے بارے میں، باپ بیٹے کے بارے میں کتنی خوش نصیبی ہے. دیکھیں، خود بننا ایک الگ بات ہے، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا بھی آپ جیسا بن جائے کتنا خوش ہوتی ہے. ایک ذاکرہ ایک ڈاکٹر، اس کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر اس کا بیٹا انجینئر، یا نیک پرہیزگار آدمی اس کا بیٹا بھی ہے. ان دونوں کے بارے میں امام کی توقیع موجود ہے کہ تم دونوں ہمارے نزدیک قابل اعتماد اور امین ہو. کتنی بڑی بات. اور یہ دونوں کس کے شاگرد؟ امام حسن عسکری کے. تیسرے شاگرد تھے حسین بن روح. اچھا، وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے متقی پرہیزگار، مشہور و معروف آدمی نہیں تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے وہ رازداری میں بہت آگے تھے، عمل کرنے میں بڑے آگے تھے. ایک ہوتا ہے نا جوشیلے انسان کے بھائی جو کہا وہ کر دیا، اور چون چرا نہیں کی. انٹلیکچوئل حضرات عموماً کیوں، کیا، کیسے، یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا یہ تھا کہ رازداری تقیہ میں بہت آگے تھے. اتنے آگے تھے کہ وہ ہر مکتبہ فقر، ہر فرقے کے نزدیک قابل قبول اور قابل اعتماد اور قابل، جسے کہتے ہیں کہ معتمد، قابل اعتبار آدمی تھے. حسین بن رخ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر امام ان کے دامن میں چھپے ہوئے ہوں اور دشمن آ کے ان کے جسم کو قینچی سے کاٹ دے، ایک ایک اعضاء کو، تو یہ نہ بتائیں کہ امام کہاں چھپے ہوئے. اور لوگوں کو توقع نہیں دی کہ یہ بنیں گے. کس کی توقع دی؟ محمد بن علی شلمغانی کی، جس کا بھی تذکرہ آئے گا، اس کی توقع تھی. اچھا، جب یہ جیل میں گئے تو یہ شلمغانی جو تھا یہ وہ ہو گیا، بدک گیا. اس نے کہا کہ مجھے بننا چاہیے تھا، اور بن گیا حسین بن روح، کیونکہ وہ رازداری اور اس میں تقیہ میں اور عمل کرنے میں آگے تھے. اور یہ انٹلیکچوئل تھا، مطلب شلمغانی کے علم کے مقابلے میں حسین بن روح کا علم کچھ نہیں تھا. استاد شاگرد کہہ لیجیے آپ. اب الٹا معاملہ ہو گیا. حسین بن روح جب بنے تو شلمغانی جو ہے اس کے انڈر میں آ گیا، اور یہ ان کا نائب کا نائب بن گیا. مثلاً مطلب یہ حکم دیتے، امام حکم دیتے حسین بن روح کو، حسین بن روح حکم دیتے شلمغانی کو. اب یہ زندان میں گئے تو اس نے کہا کہ بھائی میں ہی ہوں، اب کوئی نہیں ہے. اس نے دعویٰ کر دیا، بلکہ دعویٰ کیا کیا، اس نے غلو کرنا شروع کیا. لوگوں میں معروف ہونے کے لیے ہمارے کچھ ذاکرین علی کو خدا بنا دیتے ہیں نا، تو کسی منقبت وہاں سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کو جو ہے جبریل دورہ بنا رہے ہیں، میکائیل آگے چل رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں. سلمان فارسی مقداد بن اسود کا نام کیوں نہیں لے لیتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وزن نہیں پیدا ہوگا جب تک فرشتوں کو ہم بیچ میں نہیں لائیں گے. تو بہت آگے کی بات کرو، تب جب تک علی کو مطلب خدا سے نہیں ملائیں تو وہ فضائل حق ہی نعوذ باللہ ادا نہیں ہوگا. ایک عجیب جسے بات. تو اس نے غلو کرنا شروع کر دیا. اتنا غلو کیا کہ یہ کہا کہ خدا مجھ میں حلول کر گیا. مطلب امام اور نبی تو بہت دور کی بات، خدا نے مجھ میں حلول کر دیا. اور خدا نبی میں، امام میں حلول کرتا ہے، اور اس وقت نہ نبی ہے نہ امام ہے، میں ہوں تو، اور حسین بن روح بھی نہیں ہے، میں ہوں تو مجھ میں حلول کر گیا ہے. اس کا بھانڈا کس نے پھوڑا تھا آپ کو معلوم ہے؟ کسی مرد نے نہیں، عورت نے پھوڑا تھا. ام کلثوم اس کا نام تھا. اتنی متقی، اتنی پرہیزگار کہ سمجھ لیں اگر وہ مرد ہوتی تھی ان چاروں میں سے وہ ہوتی.
اور اتنا امام کے پیغام کو پھیلانے میں اور اتنی زیادہ صحیح العقیدہ کہ لوگ اس کی بات پہ یقین بھی کرتے تھے. شلمغانی اپنے آپ کو بہت محدود رکھتا تھا اپنے لوگوں تک اور کہتا تھا کہ یہ بات بتانا نہیں کسی کو جو میں کہہ رہا ہوں. یہ کلثوم تک بات پہنچ گئی. اس نے کلثوم کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا کہ بعض اوقات ائمہ کی روحیں، چاردہ معصومین کی روحیں بھی حلول کرتی ہیں. کلثوم میں بی بی سیدہ کی روح حلول کر گئی ہے، اور یہ بہت متقی پرہیزگار، یہ وہ مطلب اس کو شیشے میں اتارنے کے لیے کسی طرح یہ باز آ جائے میری، اور اس نے شکایت کر دی اور کہتے ہیں اس کو بہرحال پھانسی پہ چڑھنا پڑا. اور امام کی طرف سے توقیع بھی آئی شلمغانی کے حوالے سے اس کی کہ اس کو چھوڑ دو. خود حسین بن روم نے کہا، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس سے شہادت ثالثہ کی روایت منسوب کی جاتی ہے. اکثر لوگ آپ نے دیکھو شہادت ثالثہ والے وہ شلمغانی جو روایت بیان کرتے ہیں وہ اسی شلمغانی کا فتنہ تھا جو اس نے بیچ میں پھوڑا تھا. تو بہرحال حسین بن روم سے ہم نے یہ بات سیکھی کہ تقیہ، رازداری ضروری ہے، عمل اطاعت ضروری ہے. یہ امامہ، یہ ابا قبا، یہ ممبر، یہ محراب، یہ ویورشپ، یہ آپ کے فالوورز، یہ ضروری نہیں ہے. اصل چیز عمل ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مشہور ہوں تو کہیں جا کے متقی پرہیزگار بنیں گے یا امام کے نائب بنیں گے. کہتے ہیں کہ امام کے آپ نے سنا بھی ہوگا 4 اوتار یا اوتار ہوتے ہیں، 40 ابدال اس کے نیچے، اس کے بعد 70 نجبہ، اس کے بعد 360 صالحین. اور دنیا کے ہر خطے میں ایک امام کا نمائندہ صالحین میں سے موجود ہے جو جواب دہ ہیں 70 نجبہ کو، 70 نجبہ جواب دہ ہیں 40 ابدال کو، 40 ابدال جواب دہ ہیں 4 اوتار کو، جس میں الیاس، مولانا یہ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، یہ فکسڈ ہیں. ان کی سیٹیں کوئی نہیں لے سکتا، 2 کی الگ ہیں. تو دنیا میں جتنے بھی خطے ہیں ان میں ایک نمائندہ امام کا موجود ہے. 360. اتفاق کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے اس دنیا کو ٹائم زون کے اعتبار سے 360 حصوں میں تقسیم کیا. 90 ڈگری، پھر کیا ہوتا ہے 180 ڈگری، اور 180 360، یہ 360 اینگل ہو گئے. یہ جو ہم ٹائم زون ڈیوائڈ کرتے ہیں نا کہ پاکستان مثلا انگلینڈ سے 5 گھنٹے آگے ہے، ایران سے 1.5 گھنٹے آگے، UAE سے یہ جو آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے میکسیمم منیمم تقسیم، تو یہ 30 ڈگری کے اعتبار سے 360 ایریاز بنے ہوئے ہیں. اب نہیں معلوم انہی ایریاز کا اللہ تعالیٰ نے ایک نمائندہ بنایا ہوا ہے. تو ضروری نہیں کہ مشہور و معروف ہو، جو لوگ اکثر ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں نا کہ بھئی یہ آیت اللہ اور یہ مجتہدین علامہ یہی پہلے جنت کو بھر دیں گے، ہماری باری تو آئے گی نہیں. ایسا نہیں ہے. قیامت میں عقدے کھلیں گے. جو لوگ آپ کو بعض اوقات دنیا میں بلاتے تھے وہ جہنم میں ہوں گے، آپ جنت میں ہوں گے، اور آپ کہیں گے ارے آپ تو وہی تھے مولانا جو قائم میں آ کے ہمیں درس دیا کرتے تھے اور یہ حدیث بھی آپ نے سنائی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ تو وہی تھے نا. تب وہ کہیں گے کہ ہاں سنائی تو تھی لیکن ہم اس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ تو آپ اس سے انڈر میں گستاخی وہ نہیں، میں توہین نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں لوگوں میں جو کمپلیکس ہے نا کہ کوئی خاص عہدہ ملے گا تو ہم شاید جنت میں نہیں، یہ دنیا تک محدود ہے، یہ سبوں کے اپنے وہ ہیں. ایران میں اگر آپ جائیں، عراق میں بھی، جو ایران میں خصوصاً میں نے غور کیا ہے کہ جو جوتے چپل رکھنے والے لوگ ہیں بہت کوالیفائڈ ہوتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، لگتا ہے کوئی ٹیچر پروفیسر. تو ہم نے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ اس میں اکثر نا 19 20 21 گریڈ کے آفیسرز ہیں. تو ایک کا انٹرویو لیا گیا ٹی وی پر، تو انہوں نے کہا، اگر ان سے پوچھا آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، انہوں نے کہا امام زمانہ کا ظہور ہو. اور ہماری طرح یہ نہیں کہ ہم تلوار لے کے نکل جائیں کیلیفورنیا، وہاں پہ جب ہم قتل کر دیں تو کیلیفورنیا کا گورنر بنا دی جائے، یا کینیڈا میں ٹورنٹو کا میئر بنا دیا جائے، یا آسٹریلیا کی ہمیں جو ہے وہ پریزیڈنٹ شپ مل جائے. ہمیں تو یہ ذہن میں رکھا ہوا نا، امام آئیں گے تو بتائیں گے کہ سندھ کا چیف منسٹر کون ہوگا یا کراچی کا میئر کون بنے گا، بس امام کو آنے دو. یہ حلوہ نہیں ملنے کا. یہ ہم بتا دیں آپ کو کہ جو امام کے انتظار میں حقیقی وہ سن لیں کہ امام کے خاص اصحاب سادہ لباس اور سادے غذا کھائیں گے.
تو یہ ہوا نکلنی جانی چاہیے سب کے اندر سے کہ امام آئیں گے تو بس ہمارے پاس آئی فون 14 پرو ہوگا اور مرسڈیز گاڑی ہوگی اور بس نوکر چاکر. امام کے خاص اصحاب بالکل سادہ ہوں گے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ زیات اور سمان روغن کے بیچنے والے اور عام لوگ عالم فاضل نہیں. اس کے بعد علی بن محمد سمری. تو غریبوں کا ہم نے حال بتا دیا. جہاں جو امیر بیٹھے ہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے ان کے بارے میں بھی ہم بتا دیں. علی بن محمد سمری کا خاندان نوبختی خاندان تھا. نوبختی اپنے زمانے کے بہت امیر خاندانوں میں شمار ہوتے تھے اور اتنے امیر خاندان میں شمار ہوتے تھے کہ بنو عباس کے لوگ ان سے تعلقات رکھنے پر مجبور تھے. اب جو حکومت کے لوگ ہیں اگر کسی سے تعلقات رکھیں گے اس کا مطلب ہے وہ بھی کوئی کلاس ہوگی نا, کوئی چیز ہوں گے کوئی. لیکن آپ دیکھیں اب یہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں شاید ان کے ارمانوں پہ اوس ڈال دے. نوبختی خاندان بہت بڑا وڈیرا جاگیر زمیندار خاندان تھا, بہت متمول خاندان تھا. اپنی آمدنی کی کتنی فیصد آمدنی دیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ہم 20% نہیں دیتے جو واجب ہے. حق زہرا بی بی زہرا کے مصائب پہ ایسے روئیں گے جیسے ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں. اور 20% جب واجب ہو جائے تو مولانا صاحب کے پاس جائیں گے, 10 دن رہ گئے کوئی طریقہ بتائیں, خمسی تاریخ آ رہی ہے, کیا کروں, کیا چیز لے لوں, پھر دوبارہ واپس میرے پاس آ جائے. آدھی آمدنی 50% آمدنی نوبختی خاندان امام کو دے دیا کرتا تھا. تو جبھی تو عہدہ ملا کہ ان کے خاندان نوبختی خاندان کا فرد جو ہے اس کو نواب اربعہ میں سے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں لوگ امام کے بنائے ہوئے تھے. اب آخر میں آخری مرحلہ بس 5 منٹ میں سمیٹ دیں گے کہ جو کہ ہماری ذمہ داریوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کو. امام کی حدیث ہے کہ ہمارے دور غیبت میں ہماری عدم موجودگی میں ان فقہا کی طرف رجوع کرو کہ جو اپنے نفس کو نہ بیچتے ہوں, اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوں, اپنی خواہشات نفس کے مخالف ہوں اور خدا کے مطیع و فرما بردار ہوں. جو لوگ ایسا کریں ان کی تقلید کرو. واضح طور پہ قول ہے. امام کی حدیث ایک طرف, امام کی زندگی اور زحمت اسی لیے تو گزری کہ انہوں نے نائبین وکلا کا سسٹم رائج کیا. وکلا خمس وغیرہ جمع کریں گے اور علماء مجتہدین لوگوں کو فتویٰ دیں گے امام کی احادیث پر مشتمل. اب آپ یہ کہیں کہ بھئی میں خود سے نتیجہ اخذ کر لوں گا, خود سے قرآن پڑھ لوں گا, خود سے حدیث, تو کیا ہوا؟ آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا. جو وکلا کا مجتہدین کا سسٹم یہی تو بنایا تھا کہ ہماری موجودگی میں اب زیادہ ضرورت ہے. بھئی رسول موجود تھے, رسول کی زبان سے سن لیا, دیٹس اٹ, قالوا سمعنا واطعنا. امام موجود تھے, امام کی زبان سے سن لیا. اب امام موجود نہیں ہے تو میں کیا کروں اس بڑے گیپ کو؟ اللہ اور انسان کے درمیان جو گیپ ہے اس کو انبیاء نے بھرا. انبیاء اور انسانوں میں جو گیپ ہے اس کو ائمہ نے بھرا. ائمہ اور عام انسان کے درمیان جب گیپ آیا جو اس وقت ہے غیبت کا گیپ, اس کو کون بھرے گا؟ مجتہدین بھریں گے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں خود سے قرآن پڑھ لوں گا, خود سے حدیث رکھ لوں گا. یہ جو خود سے میں کی جو گردان ہے وہ کون کرتا ہے؟ جو اپنی عقل کو سامنے والے کی عقل پر مقدم جانتا ہے. سب سے پہلا قیاس جس کو ہم اخباری کہتے ہیں نا, ایسے لوگوں کو اخباری جو کہتے ہیں ہم خود سے, ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود سے کر لیں گے. سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا, جس نے کہا اے اللہ تو کہتا ہے آدم افضل ہے, میں کہتا ہوں میں افضل ہوں. راندہ درگاہ ہوا. دوسری مرتبہ روئے زمین پر قیاس کس نے کیا؟ جب رسول اللہ نے قلم و قرطاس مانگا اور کچھ لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے, ہم خود سمجھ لیں گے. اور فدق کے مسئلے میں حدیث لا نورث لے کر آ گئے, فوراً اپنے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے. پھر اس کے بعد خوارج آئے. مولا علی خطبہ دیا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ ان الحکم الا للہ, تمہارا حکم نہیں اللہ کا حکم چلے گا. یعنی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں قرآن کو, اللہ کے حکم کو مولا علی سے. کافر قرار دیے گئے جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ ان کی قرت کے سامنے اپنی قرت کو ہیچ سمجھو گے, ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو ہیچ سمجھو گے, لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا ہوگا. وہ اس طرح دین سے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے. خوارج
یہ اخباری جو کہتے تھے کہ ہم اپنے طور پہ ہم سمجھ لیں گے، مولا علی کی تشریح اور ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد واقفی فرقہ، امام مسلم کاظم علیہ السلام کے پاس جب زندان میں گئے، واقفی فرقہ نے کہا ہم کسی کو نہیں مانتے، اب امام نہیں ہے، آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ 11ویں امام کے بعد واقفی فرقہ وجود میں آیا کہ بھئی امام نہیں ہے، جب امام آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ آج کل کے لبرلز، سو کالڈ انٹلیکچوئلز، جن کو عربی بھی نہیں آتی، عربی بھی آتی تو کیا مطلب عرب ممالک میں رہنے والا ہر شخص مجتہد بن گیا کیا؟ تو آپ نے ابھی جو سورج گرہن کی نماز پڑھی ہے 2 رکعت، اس کی اتنی زیادہ روایات ہیں کہ آپ کو کھنگالنے میں سورج گرہن کا وقت ہی نکل جائے، نماز قضا ہو جائے آپ کی۔ آپ جو 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، اس کو ثابت کر کے دکھا دیں آپ کہ آپ نے یہ حدیث میں کہاں پڑھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع ایسا، پھر سجدہ ایسا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جس کا کام اسی کو ساجھے۔ بیماری کے لیے آپ اپنا علاج خود کیوں نہیں کرتے؟ خود اپنا آپریشن کیوں نہیں کر لیتے؟ سافٹ ویئر انجینئر کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا کمپیوٹر خود ٹھیک کر لیں، اپنا گھر خود بنا لیں، لیکن آپ سب کے محتاج ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں خود کر لوں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہوائے نفس۔ میں اپنی طرف سے دین مینیپولیٹ کر لوں گا، کسٹمائز کر لوں گا، ٹیلر میڈ، اپنے حساب سے۔ کوئی بوفے تھوڑی لگا ہوا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ چیز پسند ہے، میں یہ کھاؤں گا، یہ اتنا کھاؤں گا۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ آپ کو قبول کرنا ہے، اور جو زیادہ بہتر جانتا ہے، یا تو آپ مجتہد بن جائیں، اللہ نے روکا بھی نہیں ہے، جو چاہے مجتہد بن جائے، آپ مجتہد بن کر یہ کام کر لیں۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ حکمرانوں نے یہ اخباری فرقہ ایجاد کیا تاکہ اپنی پسند ناپسند کا فتویٰ حاصل کر سکیں، کیونکہ اگر اخباری فرقہ نہیں ہوگا تو مقلدین ہوں گے۔ مقلدین کس کو فالو کریں گے؟ مرجع کو۔ مرجع کس کو فالو کرے گا؟ خود ساختہ امام کو نہیں، 12 امام کو جو اللہ کے منتخب ہیں۔ تو پھر کرسی اقتدار حکمرانی بھی اسی کو چلی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خود سے فتویٰ بنا لیں گے، خود سے عمل کر لیں گے، تو وہ شیطان کی سیرت میں حسبنا کتاب اللہ کے گروہ سے جسے کہتے ہیں تعلق رکھتے ہیں، اور بالآخر وہ ان کو گمراہی کی دلدل میں یہ نظریہ لا کے چھوڑتا ہے۔ دعا کریں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہ پڑے، ہماری عقلیں اتنی کامل ہو جائیں کہ ہمیں بات فوراً سمجھ میں ہو جائے، امام ہمارا سامنے کھڑا ہو اور ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھے اور ہماری عقلیں کامل ہو جائیں۔ امام کے ظہور کے بعد یہی ہوگا، اپنے اصحاب کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، عقلیں کامل ہو جائیں گی، اور جو بات امام کہیں گے فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرجع عالم کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گم شدہ ہیں ان کو پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنی ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔